بار لٹا کے گھر بار لٹا کے بیمار پڑے طوق میں لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں برے گئے کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی پرہ تلی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر سے ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گئے کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ وہ آن محمد جو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پر کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گئے کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ بیمار پڑے طوق میں لے آئی ہے زینب اے شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد و آل محمد صلوات امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ اسیران الفت کی روداد سن لو دو عالم کے حاکم ہو فریاد سن لو مسلسل ستم ڈھا رہا ہے زمانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ ہوا یہ جہاں فتوں کا بسیرا کدھر جائے چار سو ہے چھایا اندھیرا ہے تقدیر میں کب تلک غم اٹھانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمان ہر ایک غم طوفان رنج و بلا ہے
ہر ایک غام طوفان رنج و بلا ہے، تمہیں دختر شاہ کا واسطہ ہے، محبوں کی صداقت محبوں کو صدمات سے اب بچانا، امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ، امام زمانہ اگر آپ چاہے تو سب کا بھلا ہو، اگر آپ چاہے تو سب کا بھلا ہو، جو مقروض ہے قرض ان کا ادا ہو، کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ، امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ، قسم جلتے خیموں کی دیتا ہوں تم کو، اجڑتی ہے دنیا خدا را بچا لو، ہے شعلوں کی زد پر ہر ایک آشیانہ، امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ، امام زمانہ مدد کیجئے امام زمانہ، امام زمانہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالسحور میدان عرضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قال امام الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد الکبر ہلاک الدین ولعن بہ الابلیس۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا کہ آج ہم لوگ اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرزمین مقدس کے اوپر کہ جسے قم کہا جاتا ہے۔ اس معبود کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ، تمام زائرین جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، سرزمین کربلا سے اربعین حسینی کو کرتے ہوئے، حسین کو پرسہ دیتے ہوئے خدا نے توفیق دیا کہ ہم لوگ سرزمین شام پر شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے کے بعد اس بی بی نے شرف دیا کہ ہم لوگ اس سرزمین پر آ جائیں کہ جو بہت ہی مقدس ترین زمینوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، کہ جس زمین کو جنت کے دروازوں میں سے بھی کہا جاتا ہے، آج اس زمین پر ہم اور آپ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہم لوگ کے لیے فخر افتخار، بہرحال مخصوصیاں جو یہاں بہرحال شہادت امام رضا علیہ السلام وہ بھی نزدیک پرسوں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت۔ اس بی بی کی بارگاہ میں تسلیت کے
چند الفاظ ہم لوگ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آج جس مولا کی شہادت کی یہ رات، یہ دن جو گزرا، وہی امام فرماتے ہیں کہ تکبر ایک ایسی بلا ہے کہ جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جس طرح سے کبر نے، تکبر نے شیطان کو لعنت کا مستحق بنا دیا، یعنی معصوم نے ایک واضح طور پر ہم کو پیغام دے دیا کہ اللہ تمہیں جتنا بھی دے، تمہارے اندر انکساری ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکبر ہوگا تو انسان ہلاکت کی طرف، نابودی کی طرف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان جس کو پروردگار نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انس اور جنس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں، ہماری بارگاہ میں آ کر خشوع اور خضوع آ کر انجام دیں۔ یعنی خدا نے جو انسانیت کو خلق کیا ہے، وہ انسانیت کے ایک دوسرے کی مدد، کمک، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا، یہ بھی عبادت ہے۔ پروردگار نے یا ائمہ معصومین کو جو ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ہدیہ اور ہمارے لیے ایک تحفہ تھے پروردگار کی طرف سے، کہ جن کی قدر لوگوں نے نہ کی، جن کی قدر لوگوں نے نہ کی، بلکہ طرح طرح سے ان پر مصیبتیں ڈھائی گئیں، طرح طرح سے انہیں اذیتیں دی گئیں، اور ان کی باتیں ماننا تو بہت دور، بلکہ ان کو شہادت کے اس مقام تک بھی پہنچایا لوگوں نے۔ ان کا ہدف فقط اور فقط یہی تھا کہ انسانیت کی نجات ہو جانا، انسان کو ناجی بنا دینا، انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اور خداوند عالم نے اسی لیے ہمارے پاس یا ائمہ معصومین اور انبیاء کرام، یہ تمام بہرحال خدا کی طرف سے جو ہدیے تھے، یہ انسانوں کی نجات کے لیے پیدا کیا، کہ تاکہ انسان ان سے نجات حاصل کریں۔ اور اس میں جو سب سے بڑے نمونہ عمل، وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد وعجل، کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ پیغمبر اعظم کو بھی جو بھیجا گیا انسانیت کے لیے، یعنی وہ دور جہالت، کہ ایسا زمانہ جہالت کا کہ جس میں کبر اور تکبر عروج پر تھا، اتنا زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا انسان میں کہ ایک ذرا ذرا سی چیز کے اوپر قبیلے برسہ برس جنگ کیا کرتے تھے۔ ایسی جہالت کا عالم تھا کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر خون کے نہر اور دریا بہائے دیے جاتے تھے، کہ ایسے دور میں پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر اعظم کو اس وقت بھیجا تاکہ انسان ہدایت پا سکے، انسان ہدایت پا سکے۔ پیغمبر نے ہر وہ چیز کر کے دکھا دی کہ جو زمانے کے بالکل برعکس تھی، الٹی تھی۔ پیغمبر اعظم، آپ نے وہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک جس کی مثال رہ جائے گی۔ ایسا اخلاق آپ نے پیش کیا، ایسا کردار آپ نے پیش کیا، ایسی گفتار آپ نے پیش کی، ایسی رفتار آپ نے پیش کی کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ اور یہ ہمارے لیے مثال بن کے رہ جائے گی۔ پیغمبر کا وہ زمانہ یاد کریں، بارہا اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا۔ اخلاق کا نمونہ تھے پیغمبر اعظم، کہ پیغمبر مدینے کی گلیاں ہیں، تبلیغ دین ہو رہا ہے۔ وہ زمانہ جب تکبر کا زمانہ تھا، غرور اور گھمنڈ کا زمانہ تھا۔ کہتے نا کہ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے والا وہ دن چل رہا تھا اس زمانے کا۔ قبائل، ہر قبیلہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے تیار تھا، کہ جیسا کہ خود امام حسن نے فرمایا کہ کبر اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو نابود کر دیتا ہے۔
یہی کبر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان راند بارگاہ ہو گیا ہے، پروردگار کی بارگاہ سے باہر نکالا جا چکا ہے، پروردگار کے بارگاہ سے بھگایا جا چکا ہے۔ پیغمبر اعظم ہیں کہ وہ لق و دق میغاں کہ جہاں اخلاق کا کوئی ذرہ برابر اثر نہ تھا، ایسے دور میں آپ نے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا اور نمونے عمل بنایا۔ جس زمانے میں عورتوں کی کوئی ویلو نہ تھی، جس زمانے میں بزرگوں کا کوئی ادب و احترام نہ تھا، جس زمانے میں ماں باپ کا کوئی ادب و احترام نہ تھا، ایسا زمانہ، ایسا دوران جاہلیت، اس زمانے میں پیغمبر اعظم نے آ کر ساری چیز نمونے عمل بنائی ہے۔ پیغمبر جا رہے ہیں، جس راستے سے ہمیشہ جایا کرتے تھے وہاں پر ملتا ہے کہ ایک یہودی کا گھر، کہ جب بھی پیغمبر وہاں سے جاتے تھے، جب بھی آپ کا گزر ہوتا تھا، رسول کے جسم مطہر پہ اوپر سے گھر کا تمام جمع کیا ہوا دن بھر کوڑا جمع کیا جاتا تھا، کوڑا کچرا اور کرکٹ آپ کے سر پر ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن پیغمبر ہیں کہ ذرہ برابر نہ آپ میں تکبر ہے، نہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ بھی آپ کے اوپر وہ گھر کا کوڑا کچرا جو بھی ڈالا جاتا تھا، لیکن پیغمبر انکساری دکھاتے تھے، ہنس کے گزر جایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو تیوری بھل چڑھ جاتے، اور بعید نہیں کہ اسے کیا اس کے گھر والوں کو سب کو تباہ اور برباد کر ڈالتے۔ کہتے دین فقط جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، نہیں، دین اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ کتنا بھی بدتر سے بدتر انسان اگر ہو، اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس کے پاس، وہ تمہارے پاس آئے یا تم اس کے پاس جاؤ، پہلے اس کو سلام کر دو، وہ خود بخود نرم ہو جائے گا، وہ خود بخود نرم ہو جائے گا۔ سلام سلامتی لے کر آتا ہے، سلام پیغام ہدایت ہے، سلام اخوت کا پیغام ہے، سلام رحم و محبت کا پیغام ہے کہ سلام کر دو، سامنے والا خود ہی دھیرے دھیرے نارمل ہو جائے گا۔ پیغمبر پہ اتنی اذیتیں ہوئیں، پیغمبر اعظم ہر روز گزرتے تھے، کبھی کبھی یہاں تک لکھا جاتا تھا کہ اتنا زیادہ کوڑا کرکٹ ہو جاتا تھا کہ پیغمبر کو پلٹ کر دوبارہ گھر آنا پڑتا تھا اور کپڑے بدل کے پھر آپ جایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی ذرہ برابر بھی آپ نے اپنی پیشانی پر بل نہ آنے دیا، وہی اخلاق کا نمونہ آپ بنے رہے اور اخلاق پیش کرتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر اعظم جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی لوگ موجود ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اکابر موجود ہیں۔ پیغمبر اس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں جہاں جس جگہ ہر روز کوڑا اور کچرا آپ کے کرکٹ آپ کے سر پہ ڈالا جاتا تھا، پیغمبر کا گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ پیغمبر رک گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کوڑا آ جائے، وہ کوڑا آ جائے۔ بہرحال سر پہ کوڑا نہ آیا۔ پیغمبر اعظم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کہ صاحب گھر کہاں ہے، آج یہاں پر موجود نہیں؟ کیونکہ ہر روز کا دستور تھا کہ جب آپ اس وقت جایا کرتے تھے نماز کے ٹائم، اس وقت یہ بے ادبی وہ کیا کرتی تھی۔ پیغمبر اعظم نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ پیغمبر اپنے تمام اصحاب کے ساتھ، دیکھیں یہ سب واقعے سننے کے لیے خالی نہیں ہوتے ہیں، یہ سب عملی زندگی میں لانے کے لیے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر اعظم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ اس بڑھیا کے گھر پر آتے ہیں، یہودیہ کے گھر پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹائے گئے، اندر سے کنیز نکل کر آئی، کہا وہ کہاں ہے، پتہ کیا، معلوم ہوا کہ بیمار ہیں۔ کنیز بھاگی بھاگی آئی، آ کر کہتی وہی آ گیا جس کو ہر روز تم پریشان کیا کرتی تھی، دروازے پر تمہارے کھڑا ہے۔ پیغمبر نے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد گھر میں داخل ہوئے، پہنچے، سرہانے بیٹھے۔ اب وہ بھی ڈر رہی ہے کہ میں تو اس وقت بیمار ہوں اور یہ ان کے ساتھ اتنے لوگ موجود، اور ماشاءاللہ ایک سے غصے والے بھی موجود، کہ سب ساتھ آئے ہوئے ہیں گھر کے اندر، اب تو میرا برا حال کریں گے، میرے گھر کا بھی برا حال کریں گے اور مجھے ماریں گے پیٹیں گے۔ کہتے پیغمبر اعظم نے وہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے۔ پیغمبر مسکراتے ہیں، چہرے پر تبسم لے کر آئے اور اس سے دریافت کرتے ہیں کیا حال ہے تمہارا۔ کہتے ہیں پیغمبر کے چہرے پر تبسم کا آنا تھا، مسکراہٹ کا آنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اشک بھر گئے، یعنی جس کے ساتھ ایسا کردار پیش کیا جا رہا ہو کہ اس کا برعکس بالکل الٹا ہو جائے، اپوزٹ ہو جائے، کہ جو رسول کو جس طرح سے پریشان کرتی ہو
ہم اور آپ ہوتے تو موقع اچھا تھا وہیں کہتے کہ موقع اچھا ہے دبا دو گردن ہو گیا کام، یا اور بھی کوئی طریقہ وہاں پر استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن پیغمبر نے جب اس کی حوال پرسی کی، جب اس سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، کہتے آنکھوں میں اشک بھر آتا ہے، کہتی یا رسول خدا میں تو آپ کو کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا ہیں، اے پیغمبر اعظم مجھے اسلام کی تعلیم دیں. یہی اخلاق، یہی کردار جو پیغمبر اعظم نے جو رویہ اختیار کیا، اگر یہی اخلاق یہی کردار اگر ہم اپنے اندر اپنا لیں کہ جب ہمیں غصہ آئے تو پی جائیں، جب ناراض ہوں تو اٹھ کے چلے جائیں، جب ہم پریشان ہوں حیران ہوں تو دوسروں کو نہ پریشان کریں نہ حیران کریں، اگر یہی اخلاق یہی کردار یہی رفتار یہی گفتار جو پیغمبر اعظم کی تھی اگر اس کو ہم نمونہ عمل بنا لیں تو آج ہماری زندگیاں جو اس طرح کی الجھی پڑی ہیں کہ ہم تو باہر الجھے، اپنے گھروں میں بھی الجھے پڑے. اگر وہ اخلاق جو آپ کا تھا، ائمہ معصومین کا جو اخلاق تھا، ائمہ اطہار کا اخلاق تھا، اگر وہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کر دیں اور یہ کبر و تکبر اگر دور کر دیں تو خداوند عالم ہمیں تو ہدایت کرے گا ہی کرے گا، ہمارے ساتھ دوسرے بھی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. اور وہی نمونہ عمل آپ کے نواسے نے بھی پیش کیا. امام حسن علیہ السلام کی آپ کے سامنے مولا کی بے احترامی کی جا رہی ہے، مولا کو فحش اور لعن دیا جا رہا ہے، اعرابی آیا ہوا ہے مولا کی بے احترامی کر رہا ہے، مولا کو برا بھلا کہے جا رہا ہے، مولا اس سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا، کیا تم بھوکے ہو، کیا تمہارے پاس رہنے کی جگہ نہیں؟ وہ ادھر سے بے احترامی پر بے احترامی آپ کی بھی کر رہا ہے اور آپ کے بابا کی بھی کرے جا رہا ہے. لیکن امام حسن ہیں کہ مولا اس سے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے جد کا اخلاق، کہ آخر میں وہ پشیماں ہو کر وہ بھی قدموں پر گر جاتا ہے، وہ بھی قدموں پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جس کے لیے اتنا ایسا سنا کرتا تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. عزیزوں، ہم بھی اپنی زندگیوں میں اگر چاہیں، ہم بھی اپنی زندگیاں اگر چاہیں تو آباد و شاد کر سکتے ہیں، آباد ہیں اسے آباد تر کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے اخلاق کا عجیب عالم ہوتا ہے، گھر کا باپ ہو یا گھر کا بڑا ہو، ایسا اخلاق کہ بچے دور بھاگتے ہیں. یہ کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رمضان کے زمانے میں کوئی صاحب اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اتنا بڑا پورے محلے پر وہ احسان کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اتنا غصہ آتا ہے، خاص طور سے اپنے گھر والوں پر. یہ ہر چیز میں دیکھیے، گھر میں داخل ہوئے تو بچوں کو منع کر دے، بابا سے کچھ مت بولنا، روزے میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں آئے ہوئے ہیں. روزے کی حالت میں ہے تو کیا احسان کیا کسی کی ذات پر؟ اپنے لیے جو کیا ہے. یا مثلاً خداوند عالم نے کسی کو کوئی رتبہ کوئی مرتبہ اگر دے دیا، اگر اس رتبے اس مرتبے پر اگر پہنچ جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان اپنی اوقات کو، بھول جاتا ہے انسان اپنی اوقات کو، کبر اور تکبر میں آ جاتا ہے. نہیں، اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہمیں، اس نعمت کو سجا کر رکھیں، اس نعمت کو بچا کر رکھیں. شاید خدا نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے. کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ اکثر ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ کے ہاں ہوتا ہے، دیکھا ہوگا رات کے ٹائم کوئی فقیر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا جاتا ہے. جب سناٹا ہوتا ہے آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. انصاف سے بتاؤ اس فقیر نے تمہارا ہی دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ اتنے محلے میں گھر تھے، کیوں کسی اور کے دروازے پر نہیں گیا؟ یہ سائل کیوں تمہارے دروازے پر آ گیا؟ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، خدا نے تمہیں چن لیا ہے. یا کوئی کسی کے پاس اگر اپنی مشکل کو لے کر پہنچ جاتا ہے، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جو جتنا ہو سکے وہ خدا کے لیے کرے. خدا نے تمہیں انتخاب کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے پروردگار نے تمہیں. اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہیں، امانت ہے جو پروردگار نے ہمیں دیا ہے. ہم بھی کھائیں، بندے بھی کھائیں. دیکھیں کیسی خیر و برکت ان زندگیوں میں آتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا اخلاق کا اچھا مانے جانے لگتا ہے کہ کہیں بھی کوئی مشکل پریشانی اگر آ جائے تو لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں اپنے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے. یہ کیوں؟ یہ پروردگار نے اسے منتخب کیا ہے، اسے چن لیا ہے، اس لائق سمجھا ہے کہ لوگ اس کے پاس جائیں. عزیزوں، بس میں نے ختم کیا
آج جس معصوم کی یہ شہادت کے دن اور رات ہے کہ یہ دونوں معصوم نانا اور نواسے بلکہ تمام ائمہ معصومین ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تھے، ہیں اور رہیں گی۔ یہ اخلاق کا یہ نمونہ پیش کیا خود شہزادی کونین، خود شہزادی کونین، کہ آپ نے وہ اخلاق کے نمونے پیش کیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جس مملکت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس مملکت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بھی اخلاق کے چرچے تھے کہ بہرحال ملتا ہے کہ جب آپ یہاں سے شہر بدر ہو چکے تھے، پہلے سے جب جا چکے تھے جس جگہ پر، یا کسی جگہ کا اور کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے آپ کا، جیسا کہ آج صبح ہی آپ نے سنا ہوگا کہ مسیحی لوگ ان کی عید ہے، ان کی عید ہے، ان کا تہوار ہے۔ دیکھیں نمونہ اخلاق، ان کا تہوار ہے۔ آپ نے مٹھائی منگائی، شیرنی منگوائی اور منگوانے کے بعد اپنے فرزند کے ساتھ روانہ ہو گئے اخلاق کے نمونے کو پیش کرنے کے لیے۔ جا کر ان کے دروں کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ فرزند نے سوال بھی کر لیا، بابا یہ مٹھائی، یہ شیرنی، یہ کون سا آج دن ہے؟ کہا آج عید ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ کہا بابا خوشی تو ہماری نہیں ہے، خوشی ان لوگوں کی ہے۔ کہا نہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہوں، ان کے غم میں بھی ہم شریک ہوں۔ آج الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہی نمونہ عمل آج ہمارے ہاں سرزمین بر صغیر ہندوستان پہ بھی نظر آتی ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ ماشاءاللہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہمارے غموں میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے غموں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نمونہ عمل رہا ہے پیغمبر اعظم کا جو آج ہم لوگوں نے اپنایا اور پروردگار نے ہمیں کامیابی عنایت کی ہے۔ عزیزوں، اگر زندگیاں کبھی مشکلات میں گھر جائیں، اگر زندگیاں کبھی پریشانیوں میں گھر جائیں تو معصومین نے ہمیں ہر راہ بتائے ہیں، ہر راستے ہمیں دکھائے ہیں۔ فقط اور فقط تدبر کی وہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور معصومین کے دروازے پر آنے کی ضرورت ہے کہ معصومین کے دروازے پر پہنچ جائیں اور ان سے مانگے، طلب کریں، کہیں کہ کیا چیز انہوں نے بتائی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی نمونہ اخلاق ایسا پیدا کیا تھا سرزمین کربلا پر، ایسا آپ نے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے فریفتہ تھے۔ یعنی اس زمین کے اوپر جو کربلا کے زمین پر جو واقعہ پیش آیا ہے، کیا یزیدیوں میں کوئی ایسا نہیں تھا؟ نہیں، یزیدیوں میں بھی بہت سے ایسے تھے جو حسین کے اخلاق پر فریفتہ ہو چکے تھے، لیکن مجبور تھے اپنی طینت پر، مجبور تھے ان کے حرام رزقوں پر، مجبور تھے جو ان کے جسموں میں جو روزی جا چکی تھی۔ آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ پا رہے تھے، پلٹنا چاہتے تھے لیکن نہیں پلٹ پا رہے تھے۔ یعنی ایسا اخلاق پیش کیا، اور مولا نے ہر طرح کے ہر وقت جو مشکلات، جو گرفتاریاں بھی جس وقت آئی، مولا نے ان سب کے لیے راہ حل بھی پیدا کیا۔ کہ امام نے چلتے وقت اپنے فرزند سے کہا تھا، یہ میرے لال کہ میں تمہیں ایک دعا تعلیم کر رہا ہوں، یہ دعا کہ جب اپنے غیر ہو جائیں، لوگ تمہیں جھٹلانے پر تل جائیں، مصیبتیں ہوتا ہے کبھی کہ ایک ہی دروازہ دیکھ لیتی ہیں، جب تمام مشکلات، تمام گرفتاریاں ایک ہی انسان کے اوپر آنا شروع ہو جائیں، جب ہر بلا ہر مصیبت میں گھر جائیں، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، منقول ہے، آقا کہتے ہیں کہ جب اپنے دشمن ہو جائیں، اپنے غیر ہو جائیں اور لوگ اس کو جھٹلانے پر تل جائیں، اور وہ انسان صحیح راستے پر ہو، حق پر ہو، لیکن لوگ اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر مولا فرماتے ہیں ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ جو اس کو کوئی چارہ اور راہ نہ ملے، یا ایسی مصیبت میں آ جائے جو کسی سے کچھ کہہ نہ سکے، تو مولا فرماتے ہیں اس وقت اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو خداوند عالم اس کے تمام ان مصیبتوں کے جو اس کے اوپر آلام آ چکے ہیں ان سب کو برطرف کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی اس دعا کو نماز صبح اور مغرب کے بعد اگر اس کو پڑھے تو پروردگار اس کی مشکل کو دور کر دے گا، معبود اس کی تمام گرفتاریوں کو دور کر دے گا اگر اس کو پڑھا جائے۔ دعا یہ ہے، مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکلماتک وماقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک
ان تستجیب لی فقد رحقنی من امری اسر فاسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تجعل لی من امری فرجا مخرجا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ بھی ایک پیغام ہے مولا کا کہ اس وقت صبح کی نماز کی جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق بانٹے جاتے ہیں، اخلاق دیے جاتے ہیں، انسان سے مشکل گرفتاریاں دور ہوتی ہیں، اگر اس وقت انسان اٹھ جائے گا، اس کو پڑھے گا، عادی ہو جائے گا، تو ویسے ہی خدا اس پر عنایتیں کرنا شروع کر دے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وہ معصومین کہ جنہوں نے اخلاق کا نمونہ بنایا تھا اپنے آپ کو، ملتا ہے امام حسن علیہ السلام، آپ کو شہید کرنے والی خود آپ کے گھر والی۔ دیکھیں آپ سبھی مرد حضرات ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، انسان کتنا ہی ہارا مانا کیوں نہ ہو، کتنی بھی مشکل پریشانی میں انسان کیوں نہ ہو، کتنی بھی گرفتاری میں کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہوں، اگر اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں اگر کسی پر آ چکی ہوں طرح طرح کی، کتنا ہی تھکا مانا ہارا انسان کیوں نہ ہو، اگر اپنی فیملی میں پہنچ جائے، اپنے گھر میں جب پہنچ جاتا ہے تو ساری مشکلات، ساری گرفتاریاں، ساری تھکاوٹیں اگر گھر والی اچھی ہو تو سب دور ہو جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں عورت کے چہرے پر شوہر کا دیکھ کر تبسم کا آ جانا خدا رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت اگر اپنے چہرے پر ایک ہنسی لے کر آ جائے، اور وہ جو باہر کتنی بھی مصیبت میں، کتنی بھی گرفتاریوں میں کیوں نہ ہو، اپنی شریک حیات کے چہرے پر تبسم کو دیکھ کر اپنی ساری مصیبتوں کو بھول جاتا ہے، اگر شریک حیات اس کی اچھی ہو۔ لیکن مرد کو بھی دجال نہیں ہونا چاہیے کہ مرد بھی جب گھر میں داخل ہو تو جیسا کردار وہ باہر ادا کر رہا تھا، گھر میں جب داخل ہو اگر وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو گھر میں بھی کتنی مشکل پریشانیاں کیوں نہ ہو، اس کے اوپر سے گھر والوں سے وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کہتے یہ اخلاق، یہ اچھائیاں، یہ انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے۔ کہتے ہیں عمر کو کوتاہ ہونا، عمر کا کم ہونا، سب سے بڑا سبب یہ ہے جو معصوم فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر اخلاق کا بدترین ہو جانا، اخلاق کا خراب ہو جانا۔ رسول کے صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، واقعہ پورا نہ پڑھوں گا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک رسول کے صحابی کا انتقال ہوا، رسول خدا اس کی تشییع کے لیے گئے ہوئے ہیں، تشییع جنازہ کے لیے، کاندھے پہ اپنے رسول اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، پنجوں کے بھل چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کر دیا پیغمبر اعظم سے، پنجوں کے بھل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، لے جا کر دفنایا، اور دفنانے کے بعد کہتے ہیں کہ چلو جلدی کرو یہاں سے نکلو۔ کہتے اس صحابی کی ماں کہتی خوش بحال، اپنے فرزند کو خطاب کر کے خوش بحال کہ جس کے جنازے کو تشییع کرے پیغمبر اعظم۔ پوچھا یا رسول خدا، آپ جس وقت کاندھے پر جنازہ لے کر چل رہے تھے، یا رسول خدا آپ پنجوں کے بھل کیوں چل رہے تھے؟ پیغمبر فرماتے اتنا زیادہ فرشتوں کا ہجوم تھا کہ میں ڈر رہا تھا کہیں دوسروں کے پیروں پر میرا پیر نہ پڑ جائے یا ان کا پیر ان پہ نہ پڑ جائے۔ اور کہا فرشتوں نے اس کو تشییع کیا، فرشتوں نے اس کو 70,000 فرشتے، اس سے بھی زائد، اس سے بھی زیادہ اس کو تشییع کرتے ہیں اور قبر میں اتارتے ہیں۔ کہا یا رسول خدا پھر وہاں سے اتنی جلدی آپ نے نکلنے کے لیے کیوں کہا؟ کہا کیونکہ عذاب کے فرشتے آ چکے تھے۔ کہا یا رسول خدا جس کے جنازے کو تشییع کرنے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہوں، دفن کرنے کے لیے، کاندھا دینے کے لیے، اس کے اوپر عذاب؟ کہا ہاں، اس کے اندر ساری اچھائیاں تھیں، ایک برائی تھی۔ یہ اپنی فیملی کے اندر بدترین اخلاق رکھتا تھا، اپنے بیوی بچوں سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا تھا، یعنی یہ چیز اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، یہی چیزیں اس کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ عزیزوں، جن معصومین کے راستوں پر ہم چل رہے ہیں، کہتے امام حسن علیہ السلام آقا کہ جن کی جان کی دشمن، کہتے دو معصوم ایسے ہیں کہ جن کی جان کی دشمن ان کی شریک حیات رہی ہیں۔ ایک امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کہ ام الفضل، خدا لعنت کرے اس پہ
کہ خود اس نے معصوم کو زہر دیا، یعنی کمسن ترین امام کہ معصوم کو اس نے زہر دیا، اپنی شریک حیات کو زہر دیا۔ اور یہاں پر امام حسن کی بیوی بھی ایسی کہ جس نے معصوم کو کینہ اور حسد کی بنا پر میرے آقا کو اس نے زہر دیا۔ کہتے روایتیں ملتی ہیں کہ جس وقت میرے آقا کو زہر دیا گیا ہے تو میرے آقا تڑپ رہے تھے۔ جناب رسول خدا کے لیے بھی ملتا ہے جن کی شہادت ہے، کہتے ہیں آپ کو بھی زہر دیا گیا ہے۔ تاریخ اٹھائیے کہ کس نے دیا، نہیں بتاؤں گا نام میں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس رات رسول کس کے گھر مہمان تھے، کس کے گھر مہمان تھے، کہ رسول کو کس جگہ پر زہر دیا گیا ہے۔ چھپایا جاتا ہے رسول کی شہادت کو، وفات میں بدلا جاتا ہے۔ نہیں عزیزوں، اس پہ تحقیق کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ پیغمبر اعظم کو جو زہر دیا گیا تھا بہت بڑا راز ہے اس کے اندر۔ یہاں پر ہمارے اور آپ کے آقا امام حسن علیہ السلام کو کہتے ہیں میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ زہر ایسا تھا، کہتے ہیں کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے پیاس بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ کہتے ہیں مولا امام حسن تڑپ رہے تھے، مولا امام حسن تڑپ رہے تھے اس زہر کی شدت کی وجہ سے۔ کہتے پیاس اتنی زیادہ لگ رہی تھی کہ آقا سیراب نہ ہوتے۔ کہتے وہ وقت بھی آیا کہ مولا امام حسن علیہ السلام کے سامنے پانی لایا گیا۔ کہتے پانی آقا کے چہرے کے نزدیک پہنچا، کہتے پانی پینا ہی چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ پانی لب کے کنارے لے ہی جاتے ہیں کہ آقا کو کھانسی آتی ہے اور جگر کے ٹکڑے الٹی ہو کر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے وہ سارا پانی خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو آہٹ محسوس ہوئی کہ میری ماجا ہی چلی آ رہی، میری بہن چلی آ رہی ہے۔ کہتے امام نے اشارہ کیا کنیزوں سے کہ چھپا دو، کہیں میری بہن زینب کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے، کہیں میری بہن زینب کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ روایت کے فقرے ہیں، روایت کے جملے ہیں۔ کہتے ہیں اس کاسے کو چھپا دیا گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ میرا بھیا بیمار ہے، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بچپن سے جو دیکھا، بچپن سے جو دیکھا۔ پہلے ماں کا جنازہ دیکھا، دروازے پر لکڑیاں دیکھی، دروازے کا جلنا دیکھا، ماں کا شہید ہونا دیکھا، ماں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ماں کی بے احترامی ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہتے یہی امام حسن ہے، یہی امام حسن ہے۔ نقل کیا جاتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین مدینے میں اکثر ہوتا تھا کہ مولا عباس بھی اگر ساتھ میں رہا کرتے تھے، کہتے ایک گلی کے سامنے سے گزرتے تھے، دونوں بھائی گریا کرنے لگتے تھے، دونوں بھائی رونے لگتے تھے، حسن حسین دونوں گریا کرنے لگتے تھے۔ عباس اکثر دیکھتے تھے کہ دونوں شہزادے بڑے جب بھی ادھر سے گزر ہوتا ہے، اس گلی کی طرف سے جب گزر ہوتا ہے، اس کوچے کی طرف سے جب گزر ہوتا ہے تو وہاں پر گریا کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن مولا عباس نے پوچھ ہی لیا، کہا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، مجھے حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں، لیکن آقا یہ بتا دیں جب آپ اس گلی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آقا بے ساختہ رونے لگتے ہیں۔ کہتے امام حسن نے سر کو جھکا لیا، کہتے ہیں اے عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں کی بے احترامی میرے آنکھوں کے سامنے کی گئی، میں دیکھتا رہا اور میری آنکھوں کے سامنے ہمارا بچپنا رہا، آنکھوں کے سامنے میری ماں کی بے احترامی کی گئی ہے اس جگہ پہ۔ کہتے زینب نے بچپن سے مصیبتیں دیکھی، ماں کا جنازہ دیکھا، باپ کا جنازہ دیکھا، کہتے آج یہ بھی مصیبت زینب دیکھ رہی۔ بی بی زینب گھر میں پہنچی، کیا دیکھا لوگ اکٹھا ہے، امام حسن وصیت فرما رہے ہیں،
बहन को आता देखा, मौला चुप हो गए। आ मेरी बहन ज़ैनब आ जा मेरे पास। कहते आका हसन ने बीबी ज़ैनब को कलेजे से लगाया। बहन भाई गिरिया कर रहे, इतने में ज़ैनब की निगाह उस कासे पर पड़ गई जो खून से भरा हुआ। तड़प के पूछ लिया ये कैसा खून है? अरे कोई बताने को तैयार नहीं। एक बार गी ज़ैनब नजदीक थी, आका के मुंह से खून निकलना शुरू। हाय ज़ैनब लिपट गई भैया से, आए मेरा भैया हसन, इसको भी जहर दिया गया। हाय कुर्बान जाऊं ज़ैनब। ज़ैनब से वो कासा छिपाया गया। कहते उसमें आका के जिगर के 72 टुकड़े मौजूद। हाथों को जोड़ूंगा ए हसन, मुझे माफ करिएगा। कहते हैं इमाम हसन की शहादत हुई। आका का जनाजा बड़ी धूम से उठा, बकी की तरफ रवाना हुआ। कहते जब जनाजा घर से जाता है, जब जनाजा घर से जाता है, जब लोग पलट के आते हैं पुरसा देने के लिए, घर वाले इंतजार करते रहते हैं। ज़ैनब इंतजार कर रही कि भैया को दफना के सब आएंगे। क्या देखा ज़ैनब ने? अभी जो जनाजा गया था, जनाजा फिर पलट के आया। जनाजे पर तीर लगे, जगह जगह से खून जारी। ज़ैनब आवाज लगाती है ए मेरे भैया हसन। कहते हैं एक जाकिर मसाइब पढ़ता है, उसके ख्वाब में जनाब ज़हरा आती है, आकर कहती है ए जाकिर ये बता, आया हसन पिसरमनीस, क्या मेरा बेटा हसन मेरा नहीं है? हसन पर भी मुसीबत के पहाड़ टूटे। अगर हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक, तो मेरे हसन के जनाजे पर भी तीर बरसे। अगर हसन का जनाजा तीर, कहते शहजादी कहती है हाय मेरे बेटे के लिए भी मुसीबत है कि जनाजा पलटाया गया, जनाजे को तशी न करने दिया। हाथों को जोड़ेंगे शहजादी ज़हरा। अरे फिर भी हसन खुशकिस्मत है कि कम से कम आपका जनाजा अरे गुस्लो कफन दिया गया और दफनाया गया, मगर आपका लाल हुसैन सरजमीन करबला पर 3 दिन का भूखा और प्यासा, जिसका जनाजा ऐसे ही पड़ा रहा, कोई न था जो आगे बढ़ता। ये रसूल का नवासा है परवरदिगार पालने वाले। मेरे माबूद इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाया हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे माबूद, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते हैं मौला हसन और जनाब रसूल खुदा का। परवरदिगार ऐसे हजरात जब बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। खुदाया किस्मत कर पालने वाले, जिस तरह तूने हमें ये तमाम मज़ारात तमाम ज़ियारत नसीब की, जगह जगह पे हम लोग गए, सब जगह पे गुंबद साया देखा। ए पालने वाले किस्मत कर दे कि जन्नतुल बकी पे भी हम सबको साया देखना नसीब कर दे। पालने वाले इस्तिकबार हुकूमतें अगर हिदायत के लायक है तो इन्हें हिदायत कर, वगरना निस्त और नाबूद कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले ये यहूदी और सऊदी वहाबियत पालने वाले
اگر ہدایت کے لائق ہے تو انہیں سیدھا راستہ دکھا، وگرنہ ان کے نام کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پروردگار پالنے والے بحق اہل بیت، بحق کے چار معصومین، معبود جو مریض و بیمار علیل ہے یہاں گھروں ہاسپٹلوں میں، یہ جہاں تک یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پالنے والے جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا یہ نہیں کہا، پروردگار بحق اہل بیت، بحق کے چار معصومین، اے میرے معبود ان سب کو ہم سب کو شفاء عاجل عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے بہرحال یہ برادرم بہرحال جو علی ٹی وی والے جو زحمتیں کر رہے ہیں سرزمین کربلا اور جگہ جگہ پہ یہ لوگوں نے پیغام حسینی کو نشر و اشاعت کیا ہے، پیغام حسینی کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے آج یہ اس جگہ پر دیکھا جا رہا ہے، خدایا پروردگار ایک دن وہ بھی ہو کہ پوری دنیا میں یہ پیغام حسینی کو پھیلاتے نظر آئیں۔ پروردگار پالنے والے چہر معصومین کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، وہ حضرات جو کہ بے اولاد ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، خدایا ان سب کو صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا دے۔ معبود جنہیں اولاد دی جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، پروردگار پالنے والے انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ خدایا ہم سب کے تمام مرحومین کو غریق رحمت کر دے، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند کر دے۔ پالنے والے تجھ سے التجا کرتے ہیں معبود، جن جن حضرات کے دلوں میں زیارت کی تمنائیں ہیں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی، ان سب کو یہ زیارت نصیب کر دے۔ معبود ہماری بھی زیارتیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔